بیٹھ جاؤ السلام علیکم. کیا کہتے ہو؟ چلو صاحب احمد تلاوت. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. یہاں کم لکھا ہوا تلاوت زیادہ کی ہے. اچھا انصر محمود. السلام علیکم پیارے حضور. ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. مومن صرف وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتے ہیں تو ان کا دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں. وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے ہی جو ہم نے ان کو عطا کیا وہ خرچ کرتے ہیں، یہی ہے جو کرے اور سچے مومن ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے حضور بڑے درجات ہیں اور مغفرت ہے اور بہت عزت والا رزق بھی. تم لوگ کو سمجھ کے آئی ہے؟ تم لوگ تو اردو آتی نہیں صحیح طرح. سمجھ آئی سب کو؟ ڈینش میں کوئی ترجمہ نہیں اس کا؟ ڈینش میں ترجمہ کرنا تھا. ان کو تو سمجھ نہیں آتی اردو صحیح طرح. ان کو سمجھانا ہے تو پھر ڈینش میں ترجمہ کرنا چاہیے تھا. صرف پروگرام بنانا ہے تو ویسے پنچ ہوتا ہے. ان کو تو نہیں پتہ لگتا کیا چیز ہے کیا نہیں. اچھا حدیث شیان مہدی. شایان ہے یا شیان ہے؟ السلام علیکم. کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نماز اور اس کی شرائط. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتائے جو مجھے جنت میں لے جائے.
اور آگ سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرا، نماز پڑھ، زکوٰۃ دے اور صلہ رحمی کر، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ پیار اور صلہ رحمی کر کے، پیار پیار اور محبت سے رہے۔ اچھا، یہ ٹوپیاں تم لوگوں کو یہاں سے خرید کے دی ہیں انہوں نے کہ مسجد میں پڑی رہتی ہیں؟ آج آ کے لیے ہیں، آج ملاقاتیوں کے بھی کام آ گئی تھیں یہ ٹوپیاں، لگتا ہے نا؟ تمہاری استعمال کرنی ہے کافی لوگوں نے پہلے ٹوپی، ہے نا؟ یہ تم لوگوں کو سمجھ کیا آئی اس کی؟ حدیث تو پڑھ دی، قرآن بھی پڑھ دیا۔ اللہ پہ توکل کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے ترجمہ پڑھا نا؟ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے توکل کرنا؟ تم بتاؤ، آخر میں بیٹھے ہو بڑے۔ اپنے توکل کرنا ہوتا ہے کوئی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی حفاظت کرنے والا، ہر چیز کو دینے والا، یہ اسی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، کسی اور لوگوں پر ڈپینڈ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ جو ظاہری چیزیں ہیں وہ سامان ظاہری کرتے ہیں۔ تم پڑھائی کرتے ہو نا، پڑھائی کرو، یہ محنت کرو، یہ تمہارا محنت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور پوری محنت کر لو، پھر اللہ پہ توکل کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر پرچہ کرنے کی توفیق دے گا، اور پھر اس سے دعا بھی مانگتے رہو، بجائے لوگوں سے مانگنے کے اور لوگوں سے امید رکھنے کے۔ ہر چیز کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھو، ٹھیک ہے؟ سمجھ آئی؟ میں تم لوگوں کو پتہ نہیں توکل کیا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کیا ہوتا ہے؟ تم نے ترجمہ پڑھا نا، شریک نہیں ٹھہراتے، کیا ہوتا ہے شرک؟ شرک کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہیں پتہ؟ کچھ نہیں پتہ؟ ہاں، مائکرو فون نہیں تمہارے پاس؟ کوئی گناہ والی چیز کرتے، اگر کوئی غلط چیز کرتے ہیں گناہ ملتا ہے۔ شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو بھی اللہ خدا سمجھنا، ایک خدا ہے نا، خدا ایک ہے نا، خدا کو ایک ہی سمجھنا، یہ نہیں کہ اور پھر اسی سے مانگنا اور اسی کی عبادت کرنا، نہ یہ کہ کسی اور سے ڈر کے اس کو خدا کے مقابلے کھڑے۔ جیسا بت، بہت سارے دوسرے مذہب ہیں نا، اس میں بتوں کی پوجا کرتے تھے نا کافر، انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، ٹھیک ہے؟ وہ شرک کرتے تھے نا، جی، اللہ کے مقابلے پہ اور بت رکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ اور نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، چیریٹی میں دو، چندوں میں دو، اگر پیسے ہوں نا تو لوگوں کی ہمدردی کے لیے ان پہ خرچ کرنا چاہیے، دین کی خدمت کے لیے خرچ کرنا چاہیے، ٹھیک؟ سمجھ آتی ہے؟ نہیں آئی؟ آئی؟ زکوٰۃ کیا ہوتا ہے؟ دو اس کو مائکرو فون۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ٹھیک ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اس مال کو پاک صاف کر کے تمہارے لیے اور بڑھائے۔ زکوٰۃ ہے چیریٹی، پتہ کیا ہوتی ہے؟ چیریٹی میں دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں نا، وہ بھی اسی زمرے میں آ جاتی ہے، اسی میں شامل ہو جاتی ہے۔ چندہ دیتے ہو نا، چندہ بھی اسی بات میں آ جاتا ہے۔ پھر زکوٰۃ ویسے بھی ایک خاص قسم کا چندہ ہے اسلام میں، ٹھیک ہے؟ ایک تو زکوٰۃ ہے نا عمومی تزکیہ یا مال خرچ کرنا، ایک زکوٰۃ خاص بھی ہے اسلام میں۔ وہ لوگ جو ایک سال تک ایک معین رقم، ایک فکسڈ رقم رکھتے ہیں نا بینک میں، اس پہ اس کا کچھ پرسنٹیج وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں، فکس ہے، ٹھیک ہے؟ جس کے پاس سونا ہے، گولڈ، سونا ہوتا ہے نا گولڈ، اگر
سونا کسی کے پاس ہو, زیور ہو, تو اس میں سے ایک حصہ دیتے ہیں, 40واں حصہ, 2.5% زکوٰۃ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح چاندی پہ زکوٰۃ ہے, ہیں, ٹھیک, سونے پہ زکوٰۃ ہے, ان چیزوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے, اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں, جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے فکس ہیں چیزیں. صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ آپس میں رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا, آپس میں مل جل کے رہنا, محبت اور پیار سے رہنا, ٹھیک ہے. اگر تم اپنے کزنوں سے لڑائی کرتے رہتے ہو تو صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ آپس میں بھائی, کزن, رشتہ دار سارے ایک دوسرے کا خیال رکھو. چلو, مغیث احمد. السلام کے پیارے حضور. وعلیکم السلام. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. ملفوظات. حضور فرماتے ہیں نماز خدا کا حق ہے, اسے خوب ادا کرو. اگر سارا گھر کھاتا ہو تو ہونے دو, مگر نماز کو ترک مت کرو. وہ کافر اور منافق ہیں جو کہ نماز کو منحوس کہتے ہیں, اور وہ کہا کرتے ہیں کہ نماز کے شروع کرنے سے ہمیں فلاں نقصان ہوا ہے. نماز ہرگز خدا کے غضب کا ذریعہ نہیں ہے. جو اسے منحوس کہتے ہیں ان کے اندر خود زہر ہے. جیسے بیمار کو شینی کڑوی لگتی ہے, ویسے ہی ان کو نماز کا مزہ نہیں آتا ہے. یہ دین کو درست کرتی ہے, اخلاق کو درست کرتی ہے, دنیا کو درست کرتی ہے. نماز کا مزہ دنیا کے ہر ایک مزے پر غالب ہے. لذت جسمانی کے لیے ہزاروں خرچ ہوتے ہیں اور پھر ان کا نتیجہ بیماریاں ہوتی ہیں, اور یہ مفت کا بہشت ہے جو اسے ملتا ہے. قرآن شریف میں 2 جنتوں کا ذکر ہے. ایک ان میں سے دنیا کی جنت ہے اور وہ نماز کی لذت ہے. بڑی مشکل چیزیں رکھ دیں تمہارے سامنے. اچھا, نظم کس نے پڑھنی ہے؟ نصرت نہیں, فراز. کبھی نصرت نہیں ملتی. چلو. السلام علیکم پیارے حضور. کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام. کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو, کبھی ضائع نہیں کرتا وہ اپنے نیک بندوں کو. وہی اس کے مقرب ہیں جو اپنا آپ کھوتے ہیں. نہیں رہا اس کی عالی بارگاہ تک خود پسندوں کو. کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو. یہی تدبیر ہے پیارو کہ مانگو اس سے قربت کو, اسی کے ہاتھ کو ڈھونڈو جلاؤ سب کمندوں کو. کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو. یہ معزز الدین صاحب آپ نے بتایا تھا 29 اطفال ہیں آپ کے. جی حضور, یہاں تو 30 ہیں سکول بیٹھے ہوئے. جی بالکل حضور. پھر تجنید کہاں گئی آپ کی؟ جی حضور. پھر آپ کی تجنید کہاں گئی؟
حضور اصل میں یہ ہم یہ زائد پیدا ہو گئے؟ نہیں حضور، ایک یہ خادم بن گیا اس سال سے. کون خادم بن گیا؟ یہ حمزہ. یہ خادم کہاں سے بن گیا؟ بیچارہ چھوٹا سا لگتا ہے. تم 15 سال کے ہو گئے ہو؟ ہیں 15 سال کے ہو گئے ہو؟ اچھا، کھایا پیا کرو کچھ. کھاتا ہوں. کھاتے ہو؟ کس کلاس میں ہو؟ 8ویں میں؟ جی 8ویں ہوں. 8ویں میں. اس کے علاوہ کوئی نہیں؟ اور بھی تو ہوں گے جو نہیں آئے. آخر آپ مفت میں اطفال ہیں نا؟ جی حضور. ناکسکو میں اطفال کوئی نہیں رہتے؟ حضور وہاں ایک ہے. سارے اتنے بڑی 8 گھروں میں ایک ہی طفل ہے؟ جی حضور، کچھ چھوٹے بچے ہیں لیکن طفل 7 سال سے اوپر ایک ہی ہے. اور کسی جگہ پہ نہیں ہے؟ نہیں حضور، میرے علم میں نہیں. یہ تو بھی طفل ہی لگتا ہے بیچارہ. وہ بلکہ بڑا لگتا ہے، وہ 14 سال کا. اچھا، مدثر احمد. السلام علیکم پیارے حضور. اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. پیارے آقا، میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج ڈنمارک کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. ڈنمارک شمال مغربی یورپ میں اسکینڈینیوین ممالک میں ایک آئینی بادشاہت والا ملک ہے. اس کی آبادی 5,700,000 ہے. ڈنمارک کا رقبہ 43,000 مربع کلومیٹر ہے. یہ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے. اس کے شمال میں سویڈن اور جنوب میں مغربی جرمنی ہے. مشرق اور مغرب میں سمندر ہیں. یہ ملک 443 جزائر پر مشتمل ہیں، جن میں صرف 93 میں آبادی ہیں. دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر کوپن ہیگن ہے. زبان ڈینش، مذہب لوتھر عیسائی اور سکھ ڈینش کرون ہے. 14ویں صدی عیسوی تک ڈنمارک کو ناروے اور سویڈن پر غلبہ حاصل تھا. 1523 میں سویڈن اور 1814 میں ناروے خود مختار ہو گیا. 1945 میں ڈنمارک آزاد ہو گیا اور یونائیٹڈ نیشن کا ممبر بن گیا. 1949 میں نیٹو کا ممبر بن گیا. چھوٹا ملک ہونے کے باوجود ڈنمارک نے مشہور سائنسدان اور کھلاڑی پیدا کیے. ملک میں مذہبی آزادی حاصل ہے. ڈنمارک میں اسلام احمدیت کا پیغام ستمبر 1958 میں پہنچا. اسکینڈینیویا میں مشن کی ابتدا سویڈن سے ہوئی، جو بعد میں ناروے تبدیل ہو گیا. ڈنمارک میں تبلیغ کا آغاز ہونے کے بعد مرکز کے ہدایت پر مارچ 1961 میں اسکینڈینیویا میں تبلیغ کا مرکز کوپن ہیگن ڈنمارک میں بدل دیا گیا. مکرم عبدالسلام میرسن صاحب ڈنمارک کے سب سے پہلے دانش احمدی تھے، جنہوں نے 15 فروری 1958 میں بیعت کی. آپ کو قرآن کریم کا دانش ترجمہ کرنے کی بھی توفیق ملی. جزاک اللہ. اچھا، اور شائق احمد آ جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ کہیں زور لگاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارا حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کی خدمت میں مسجد نصر جہاں کا مختصر تعارف پیش کرنے کی جسارت کرنا چاہوں گا. پیارے حضور، جماعت احمدیہ گرنما کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں اسکینڈینیویا کی سب سے پہلی مسجد بنانے کی توفیق ملی. خدا تعالیٰ نے جماعت کی ایک ذیلی تنظیم لجنہ امائلہ کو یہ مسجد بنانے کی توفیق عطا فرمائی. یہ مسجد کوپن ہیگن کے ایک خوبصورت اور بارونق علاقہ ودور میں واقع ہے. مسجد کے لیے جگہ تلاش کرنے، پلاٹ خریدنے اور تعمیر کروانے کی سعادت محترم سید میر مسعود احمد صاحب مبلغ انچارج ڈنمارک کو ملی. مسجد کے آرکیٹیکٹ مسٹر جان زکریا سن ایک ڈینش مسلمان تھے.
6 مئی 1966 کو اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ محترم صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب نے مسجد مبارک قادیان کی ایک اینٹ جو کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے بعد اپنی زندگی میں ہی ربوہ سے بھجوا دی تھی سے سنگ بنیاد رکھا۔ اس مسجد کی تعمیر 1 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی۔ مسجد کے افتتاح کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ 20 جولائی 1967 کو بذریعہ ٹرین کوپنہیگن تشریف لائے۔ کہاں سے آئے تھے ٹرین پہ؟ کیا ٹرین پہ کہاں سے آئے تھے؟ جرمنی سے؟ بذریعہ ٹرین تشریف لائے لکھا ہوا ہر جگہ، یہ نہیں پتہ لگا کہاں سے آئے تھے۔ کوپنہیگن سے؟ کوپن ہیگن تو آ گئے، ہاں جی۔ آئے کس جگہ سے تھے؟ جرمنی سے آئے تھے یہاں یا وہ نہیں لکھا۔ کیا ناروے میں آئے تھے پہلے؟ ناروے سے ٹرین پہ یہاں آئے تھے؟ ناروے سے یہاں ٹرین آتی ہے؟ پتہ نہیں، پتہ نہیں۔ پھر پتہ کرنا، یہ تاریخ ہی آدھی لکھی ہے، مجھے بھی رپورٹ لکھ کے دی تھی میر صاحب نے، اس میں بھی یہی کچھ، اس میں بھی اتنا ہی فکر ہے۔ ٹرین سے کہاں سے آئے تھے یہ بھی تو ہونا چاہیے نا، اچھا جگہ آف اوریجن بھی تو ہونی چاہیے، ٹرین کی کہاں سے چلی تھی، تاریخ دان بنے پھرتے ہیں۔ ہاں ہیمبرگ سے ٹرین پہ آئے تھے؟ اچھا، کس نے بتایا؟ پیچھے سے اطلاع آئی ہے؟ ٹھیک، ہیمبرگ سے آئے تھے، مجھے بھی یہی خیال، جرمنی سے آئے ہوں گے۔ اس وقت یہ پل بن چکا تھا تو پھر ٹرین کس طرح آ گئی؟ ہیمبرگ سے آئے تھے تو فیری پہ ٹرین چڑھ جاتی تھی؟ ہاں ٹرین فیری پہ چڑھ جاتی ہے؟ فیری پہ آ جاتی ہے، اس کا بنا ہوا ہے ٹریک؟ آگے جا کے اتر جاتی، بڑی الائنمنٹ ہونی ہوتی ہے، ذرا سا ادھر ادھر ہو جائے تو ٹرین اتر جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، چل ٹھیک ہے، چلو اس بہانے ہی پتہ لگ گیا تمہیں ہیمبرگ سے آئے تھے۔ اچھا ہیمبرگ سے۔ بیٹھ جاؤ۔ اب تو ذرا زمانہ ترقی کر گیا، اس زمانے میں تو پتہ نہیں، بہت ہی ٹھیک کرنا پڑتا ہوگا، بڑا پریسائزلی کرنا پڑتا ہوگا۔ چلو آگے۔ اسکینڈینیویا کی جماعتوں کے افراد نے حضور کا استقبال کیا۔ 21 جولائی 1967 بروز جمعۃ المبارک حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے مسجد نصرت جہاں کا افتتاح فرمایا۔ اس مسجد کی تعمیر پر 5 لاکھ روپے کی لاگت آئی۔ کوپنہیگن میں مسجد نصرت جہاں کی تعمیر سے لے کر آج تک یہ مسجد خود بخود بس 5 لاکھ روپے میں بن گئی؟ ہاں جی۔ اچھا، آج تو افریقہ میں چھوٹی سی مسجد بھی نہیں بنتی 5 لاکھ روپے میں۔ اچھا اچھا، 5 لاکھ کروڑ تھا۔ چلو، اب جو ایکسٹینشن کرائی ہے اس میں انہوں نے ملین سے اوپر خرچ کر دیا۔ کتنا خرچ کیا؟ 1.5 ملین؟ چلو آج تک یہ مسجد خود بخود ہی تبلیغ کا مرکز بن گئی ہے۔ وہ 1 ملین پاؤنڈ ہو گیا نا۔ آگے چلو۔ شہر سے اور شہر سے باہر اسکولوں، یونیورسٹیوں اور دیگر اداروں کے لوگ گروپ بنا کر مسجد دیکھنے آتے ہیں۔ جہاں انہیں مسجد دکھائی جاتی ہے وہاں اسلام کا حقیقی پیغام بھی پہنچایا جاتا ہے۔ مسجد نصرت جہاں ڈنمارک کی تاریخی ورثہ میں شامل ہونے کی وجہ سے سیاحوں کی دلچسپی کا بھی خاص طور پر مرکز بنی رہتی ہے۔ الغرض صرف اس مسجد کی برکت سے بلا مبالغہ ہزاروں افراد نے احمدیت سے تعارف حاصل کیا۔ جزاک اللہ۔ 15.5 ملین خرچ کر دیا ایکسٹینشن میں، ہیں؟ اور یہ بنا اور روپاؤں میں بنا کوئی 2.25 کروڑ روپیہ، کیا 150 ہے نا، تو 15 لاکھ جو ہے وہ 15 کروڑ نہیں 22 کروڑ روپیہ۔ غالب نے تو عام شراب میں پینے کے لیے کہا تھا نا، قرض کی پیتے تھے میں، آپ لوگ روحانی میں بھی قرض سے پیے جا رہے ہیں، ادا کرنے کی کوشش کریں۔
چلو ٹھیک ہے. غالب نے یہ نہیں کہا تھا روحانی میں ابھی قرض پہ پئیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا نظم ڈنمارک کی دھرتی شیراز احمد صاحب. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. ڈنمارک دی دھرتی تے رحمت دا سایہ آیا ہے. ڈنمارک دی دھرتی تے رحمت دا سایہ آیا ہے. ایتھے دے کالے بدلیاں نے فضلاں دا می برسایا ہے. پھلاں نال گلیاں کھریاں نے پھلاں نال گلیاں کھریاں نے دلاں چ بہاراں آئیاں نے دلاں چ بہاراں آئیاں نے. اے چنچریا وریا دے باجری آسی سانو ہر سال. اے چنچریا وریا دے بات جری آسی سانو ہر سال. اج روشن ہوگی نصر جہاں اج روشن ہوگی نصر جہاں مسرور دے قدماں دے نال مسرور دے قدماں دے نال مسرور دے قدماں دے نال مسرور. نہیں اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. آگے وعدہ اے مل کے کرنے وعدہ اے مل کے کرنے عطا چ عمر گزاراں گے عطا چ عمر گزاراں گے. اپنے تن مندن وقت تے نسلاں نو جماعتوں واراں گے اپنے تن مندن وقت تے نسلاں نو جماعتوں واراں گے. ایتھے امن دا بوٹا لاواں گے ایتھے امن دا بوٹا لاواں گے خکیاں دے نشاں مٹاواں گے خکیاں دے نشاں مٹاواں گے. ہنے عہد واہ کرنے ہنے عہد واہ کرنے سانو ایک بنا سانو ہور ودا سانو ایک بنا سانو ہور ودا. ربا تو سونے آقا نو ساڈے نال ملا ساڈی عمر ولا. ربا تو سونے آقا نو ساڈے نال ملا ساڈی عمر ولا. ربا تو سونے آقا نو ساڈے نال ملا ساڈی عمر ولا. اچھا اور کیا کہتے ہو تمہارا بھائی خادم ہے؟ تمہارا بڑا بھائی بھی ہے؟ نہیں ہے. اچھا اور کیا کہنا ہے؟ بس ختم ہو گیا پروگرام؟ پوچھو مائکرو فون لو. پہلے اس نے پوچھنا ہے. تم لوگ تو سارے سمن بکمن ہوئے ہوتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب ہم نماز کا ایک حصہ مکمل نہ کیا ہو اور امام صاحب اللہ اکبر کہہ دے تو ہمیں اس کو فالو کیوں کرنا چاہیے؟ کون سی نماز کا حصہ مکمل نہ کیا ہو؟ جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم نے نماز کا ایک حصہ مکمل نہ کیا ہو. جیسے کون سی نماز پڑھ رہے ہیں آپ؟ فجر کی. فجر کی نماز کون سی پڑھ رہے ہو تم؟ کیا پڑھ رہے ہو؟ نماز میں تو یہ سنتیں ہوتی ہیں، نفل ہوتے ہیں، فرض ہوتے ہیں. دو سنت پڑھ رہے ہیں. تم جب سنت پڑھ رہے ہو، سنت اور فرض کیا چیز ہے؟ فرض کا مطلب ہے کہ جو سب سے زیادہ امپورٹنس ہے جس کی. ٹھیک ہے، اس لیے سنت کو عارضی طور پہ چھوڑ دو اور فرض جو زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو پڑھو امام کے ساتھ، اور سنت بعد میں پڑھ لو. ٹھیک. اس کا ایک تو یہ ہے کہ امام کے ساتھ نماز پڑھنا زیادہ ضروری ہے اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. جب ایک امام کے پیچھے تم اٹھتے بیٹھتے ہو نا، اس میں برکت بھی زیادہ ہے، اس میں یونٹی بھی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ایک تو فرض نماز جو ہے اس کو باجماعت اگر پڑھ رہے ہیں
تو پھر ایک امام کے پیچھے ہو کے چلو تاکہ نظر آئے کہ ہم باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ عبادت ہی اللہ تعالیٰ کی، اس کو عارضی طور پہ معطل کیا، چھوڑ دیا، اس کو بعد میں ادا کر لیں گے، پہلے ہم امام کے پیچھے چل کے جو امام کے پیچھے پڑھنے والی نماز ہے وہ پڑھیں گے، اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، 27 گنا زیادہ ثواب ہے جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو. ٹھیک؟ اس لیے ضروری ہے. جو فرض کا مطلب ہی ہے، فرض پتہ کیا ہوتا ہے تمہیں انگلش میں؟ کیا اوبلیگیٹری ہوتا ہے؟ تمہیں ڈینش میں بھی نہیں پتہ، ڈینش مجھے نہیں آتی ہیں. فرض ایسی چیز ہے جو تم نے ضرور کرنی ہے. ٹھیک؟ سنت ایسی چیز ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نفل جو پڑھ کے دکھائے اور لازمی کر دیے، لیکن ان کو آگے پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے ہیں. اور فرض اگر جماعت مسجد میں ہو رہی ہے تو بہرحال ہم نے امام کے پیچھے ادا کرنی ہے، پھر باقی سب چیزیں پیچھے ہو جائیں گی، تاکہ ایک امام کے پیچھے چل کے یونٹی کا بھی اظہار ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کا ثواب بھی کئی گنا بڑھا کے دیا ہے. ایک ہو گئے تو برکت پڑے گی. ٹھیک ہے؟ ایک انگلی میں زور نہیں ہوتا، ایک مٹھی میں زور ہوتا ہے. ٹھیک؟ اور جب نماز با جماعت پڑھتے ہو تم لوگ تو پھر ایک دوسرے کے پہ کا جو روحانی مقام ہے نا، اس کا بھی ایک دوسرے پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے. ہاں. اور فاتح جاوید. السلام علیکم پیارے حضور، ٹوپی کیوں پہنتے ہیں؟ ٹوپی کیوں پہنتے ہیں؟ ہاں جی. کس لیے؟ کب؟ کس وقت؟ ہر ایک کی روایتیں مختلف ہیں نا. سر ڈھانکنا، اسلام کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو تو سر ڈھانکا کرو. ٹھیک ہے؟ اور ایک ادب کا نشان ہے. لیکن اس سے بھی باقی جو انگریز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ادب کا نشان جو ہے وہ سر ڈھانکنا نہیں ہے. جب کسی کو رسپیکٹ کرنی ہوتی ہے، ہیٹ پہنا ہوتا ہے نا یہاں کے یورپین لوگوں نے، جب ادب سے ملتے ہیں تو ہیٹ اٹھا کے جھکتے ہیں، اتار دیتے ہیں. انہوں نے اپنی روایت بنائی ہے. لیکن جب اس سے بھی بڑا مقام جب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کا، اور بالکل انسان اپنا سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ عبادت کون سی ہے؟ وہ حج کی. جب حج کر رہے ہوتے ہو ٹوپی بھی اتار دیتے ہو، بال بھی کٹا دیتے ہو. ٹھیک؟ وہاں تو ٹوپی نہیں پہنتے حج پہ. ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک اور کیفیت ہے روحانیت کی، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کی، اپنے عشق کے اظہار کی. ٹھیک؟ تو ویسے ٹوپی پہنتے ہیں ادب کے لیے، رسپیکٹ کے لیے ہم پہنتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو نماز میں سب سے زیادہ اس کا اظہار ہونا چاہیے. تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک؟ لیکن بعض عرب مسلمان لوگ ہیں، قومیں ایسی ہیں جو ٹوپی کے بغیر نمازیں پڑھتی ہیں. اگر ٹوپی نہ میسر ہو تو نماز تم ویسے ہی پڑھ سکتے ہو. اگر ٹوپی مل جائے تو اچھی بات ہے. ٹھیک؟ ہاں. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. آپ کو کیسے فیل ہوتا ہے جب آپ کو پتہ چلا تھا آپ نے حضور بننا ہے؟ یہ تم نے مجھے وہاں بھی سوال کیا تھا، تمہارے کسی نے، کئی دفعہ لوگوں کو بتا چکا ہوں. بہت مشکل فیل ہوتا ہے تھا. ٹھیک؟ بننا ہے، مجھے یہ تو نہیں پتا بننا ہے. جب انتخاب ہوا ہے اس کی بات کر رہے ہو نا. وہ MTA والے دکھاتے رہتے ہیں، وہ ویڈیو دیکھ لیا کرو. ٹھیک ہے؟ بہت مشکل، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے بہت بوجھ محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ چلو آگے. چلو. السلام علیکم پیارے حضور. آپ ملک سے ملک جاتے ہیں، کیا آپ کے پاس ایک چھٹی والا دن نہیں ہوتا؟ تمہیں سوال کسی نے لکھ کے دیے ہیں یا خود ہی بنائے ہیں؟ خود ہی بنائے. خود ہی بنائے ہیں. چھٹی والا دن، ملک سے ملک جاتے ہیں تو ان ملکوں میں چھٹی والا دن یا گھر میں رہتے ہوئے چھٹی والا دن؟ کب چھٹی کوئی نہیں ہوتی. 7 دن ہفتے کے جو ہوتے ہیں نا، وہی کام ہے، وہی چھٹی ہے. اسی میں جو وقت مل جاتا ہے نا وہی چھٹی ہوتی ہے. یا کبھی کبھار مل بھی جاتا ہے دوسرے چوتھے پانچویں مہینے چند گھنٹے یا 1 آدھ دن.
ہر ویکینڈ پہ چھٹیاں مناتے ہو, میں نہیں مناتا. آگے. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. مسلمان حج کیوں پہ جاتے ہیں؟ حج پہ کیوں جاتے ہیں؟ جی. حج ایک ایسا تمہیں ارکان اسلام کے آتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا. کلمہ طیبہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, جی. حج ہے نا. جی چیزیں, یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں نا. جی. تو حج جو ہے یہ بھی ایک عبادت ہے. اچھا. جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے نا, جی. حج بھی عبادت ہے. اچھا. لیکن یہ ہر ایک کے لیے فرض نہیں ہے. نماز تو ہر ایک کے لیے فرض ہے نا. حج جو ہے صرف ان کے لیے فرض ہے جن کے پاس سفر کرنے کے لیے پیسے ہوں, جی, خرچ کر سکیں ہیں. جی. اور اگر ایک دفعہ بھی زندگی میں کر لو تو کافی ہے. اچھا. ٹھیک ہے. جی. اور وہ عبادت ایسی ہے کہ خانہ کعبہ کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ پتھر ہوتا ہے. خانہ کعبہ جو ہے گھر ہے نا ایک, وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا پہلا گھر ہے. جی. پہلا گھر جو دنیا میں بنا نا, جی, اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا پہلا گھر ہے سب سے. ٹھیک ہے. جی. اور عین ممکن ہے کہ اس کے لیے جو میٹیورز ہوتے ہیں نا, وہ اوپر سے آسمان سے گرے, ٹوٹ کے مختلف سیاروں سے پتھر گرے, اور پتھر ایک جگہ جمع ہو, ان پتھروں سے بنا ہو شروع میں. پھر یہ ایک زمانہ آیا, ختم ہو گیا, پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اس کو دوبارہ بنایا انہی بنیادوں پہ. ٹھیک. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گر گیا. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنایا گیا, اور اس وقت ایک جھگڑا پیدا ہو گیا. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حجر اسود رکھنے کے لیے جھگڑا پیدا ہوا. وسلم کو پھر موقع ملا, آپ کو لوگوں نے منتخب کیا, اور وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ آپ آئے اور آپ نے چادر بچھائی, اس پہ پتھر رکھا, قبیلوں کے سرداروں کو کہا اس کے کونے پکڑو, اور اٹھا کے پھر آپ نے رکھ دیا. تو ایک لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو اس کا بنیادی کام اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا. ٹھیک ہے. حج جو ہے یہ عبادت ہے اسی طرح جس طرح باقی باتیں ہیں, لیکن یہ لازمی نہیں, ہر ایک کے لیے ضروری نہیں. لیکن نماز پڑھنا ضروری ہے, اور اس میں پھر اس کے مختلف طریقے ہیں. تم طواف کرتے ہو, ٹھیک ہے, حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی قربانیوں کو یاد کرتے ہو, اللہ تعالیٰ کے حضور بالکل اپنے آپ کو یہ اظہار کرتے ہو کہ ہم کوئی چیز نہیں ہے, حاضر ہوتے ہو, لبیک لبیک کہتے ہو. تو یہ بھی ایک عبادت ہے, اس لیے کرتے ہیں حج. ٹھیک ہے. لیکن لازمی عبادت نہیں. اگر تمہارے پاس پیسے ہوں, خرچہ ہو, تمہاری صحت اچھی ہو, خطرہ نہ ہو کسی بھی قسم کا راستے کا ہے, یا وہاں جا کے مثلا احمدیوں کو جانے نہیں دیتے نا وہاں حکومت, اس لیے احمدی کھلے طور پہ نہیں جاتے, لیکن پھر بھی احمدی جاتے ہیں حج کرنے. تو یہ ساری چیزیں اگر ایسی ہوں جو کسی طرح کی روک نہ بن رہی ہوں تو پھر تمہیں حج کرنا چاہیے. ٹھیک. یہ بھی عبادت ہے ایک. ہاں چیمہ صاحب. السلام علیکم پیارے حضور. آپ کی کون سی فیوریٹ نظم ہے؟ فیوریٹ نظم کون سی ہے؟ ہاں جی. پتہ نہیں, کبھی غور نہیں کیا. ساری نظمیں اچھی, جو نظمیں اچھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تمہیں کون سی اچھی لگتی ہے؟ پتہ نہیں. ہر نظم میں کوئی نہ کوئی شعر بہت اچھا ہوتا ہے جو اس کا ٹاپ کا شعر ہوتا ہے, جو بہت زیادہ کھینچنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی. تو مختلف نظموں مختلف شعر ہوتے ہیں. امین آگے پکڑو مائکرو فون. یہ ہاں تم نے یہ بھی اپنے پاس رکھ لیا, وہ بھی اپنے پاس رکھ لیا, یہ پیچھے دے دو. ہاں ٹھیک. تم نے کہنا کچھ؟ جی. کیا؟ روزہ رکھنے کے لیے کتنے سال کا ہونا چاہیے؟ روزہ رکھنے کے لیے تمہاری تو کسی کی بھی عمر ابھی سارے روزے رکھنے والی نہیں ہیں جتنے یہاں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. اگر تمہاری صحت اچھی ہے, اس کی صحت ماشاء اللہ بڑی اچھی ہے, پہلوان ہے, یہ بھی پہلوان ہے,
صحت مند ہیں, موٹے تازے ہیں, تو لمبے روزے بھی رکھ سکتے ہیں. تمہارے جیسے دبلے پتلے جو ہیں وہ نہ رکھیں ابھی, لیکن اگر عادت ڈالنے کے لیے ایک آدھ روزہ رکھنا ہے خوشی سے تو رکھ لو. ویسے عمر اس وقت اچھی ہے جب تمہاری صحت اچھی ہو, تمہارے پہ بوجھ نہ. اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو پڑھائی وغیرہ کا بھی بوجھ ہوتا ہے, ان دنوں میں امتحان بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اس لیے تم لوگوں میں بھی تو عمر میں سے کسی کے میں نہیں ہے. لیکن اگر جب تم 18 سال کے ہو جاتے ہو اور جوان ہو جاتے ہو اس وقت پھر روزہ رکھ لینا چاہیے, لیکن اس سے پہلے عادت ڈالنی چاہیے روزہ رکھنے کی. حضرت خلیفۃ مسیح ثانی نے لکھا ہوا ہے کہ مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلا روزہ رکھوایا تھا جب میں 11-12 سال کا تھا, ٹھیک ہے, اس سے پہلے نہیں رکھنے دیا, اور اس کے بعد پھر 16 سال تک بیچ بیچ میں کچھ روزے میں رکھتا تھا. تو 18 سال کی عمر میں جا کے میں نے سارے روزے رکھنے شروع کیے, یا 17 سال سے اوپر جا کے. تو ان کے خیال میں یہی تھا کہ جب 17-18 سال کا انسان ہو جاتا ہے نا پھر سارے روزے رکھے, اس سے پہلے عادت ڈالنے کے لیے کچھ روزے رکھ لیا کرے. یہ جو لوگ کرتے ہیں نا کہ 4-5 سال کی عمر میں بچوں کو روزے رکھوا دیتے ہیں زبردستی, اور گرمیوں میں خاص طور پہ وہ سیکھ نہیں کرتے. ایک دفعہ پاکستان میں ڈرے ہو گیا, ابھی ہوگا, اخبار میں آیا تھا کہ 6-7 سال کے بچے کو گرمیوں میں اس کے ماں باپ نے روزہ رکھوا دیا. بچے کو پیاس لگی, پانی پینے کی طرف دوڑتا تھا, اس کو انہوں نے کمرے میں بند کر دیا کہ نہیں, اور رات کو شام کو روزے کے وقت جب کھولنا تھا نا, افطاری کرنی تھی, تو اس کے بچوں کے دوستوں کو بلایا کہ افطاری ہے, آؤ دعوت کھاؤ ہمارے یہاں, ہمارے بچے نے پہلا روزہ رکھا ہے. اور دروازہ کھولا جب تو بچہ مرا ہوا تھا, پیاس سے مر گیا. تو یہ لازمی چیزیں جو ہے نا ظلم ہے, یہ غلط ہے. اس لیے جب برداشت ہو روزہ رکھنے کی تب رکھنی چاہیے, ٹھیک. اور چلو اس کو دے دو آگے, ولی الرحمان آگے. السلام علیکم پیارے حضور, ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا, ہمیں اتنی چیزیں دیں, ہم اللہ تعالیٰ کو رب العالمین مانتے ہیں نا. اس نے ہمیں پیدا کیا, اس نے ہماری پرورش کی, ہمیں اچھے ماں باپ عطا کیے جو ہمارا خیال رکھتے ہیں, ہمیں ہمارے لیے پڑھنے کے موقع پیدا کیے, ہمیں کھانے کے موقع پیدا کیے, اور بہت ساری چیزیں. کسی کو کوئی غریب ہے تو وہ بھی اپنے حالات میں خوش ہے, امیر ہے تو وہ بھی خوش ہے, لیکن بہت ساری باتیں ہر ایک کے حالات کے مطابق ہیں. تو بہرحال یہ سہولتیں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں نا, تو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں, اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور بھی انعامات میں تمہیں دوں گا, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرض کیا کہ میری عبادت کرو, بلکہ بتایا کہ تم لوگوں کے پیدا کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ دنیا میں آئے ہو تو صرف کھا پی کے جانوروں کی, کھاتے پیتے تو جانور بھی ہیں نا, دوسرے جانور بھی کھاتے پیتے ہیں, دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اس لیے تمہارا کام یہ نہیں ہے, تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے دماغ کو بھی استعمال کرو, اللہ کے شکر گزار بندے بنو, اور شکر گزاری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کی عبادت کرو. بلکہ سب سے بڑا مقصد یہی ہے اس کی عبادت کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور نوازے اور انعامات دے, ٹھیک. چل اور پیچھے دے دو. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. پانی بیٹھ کے کیوں پینا ہوتا ہے؟ پانی بیٹھ کے کیوں پینا ہوتا ہے؟ بیٹھ کے پی لو تو اچھی بات ہے, سنت ہے. اگر آرام سے تسلی سے پینا چاہیے نا, جلدی جلدی ہر کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کہیں مجبوری ہے تو کھڑے ہو کے بھی پی سکتے ہو, گناہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر تمہیں مجبوری ہے تو گناہ نہیں ہے, تو پی سکتے ہو. تمہارے یہاں چلر لگے ہوتے ہیں, بعض دفعہ ان کے گلاس ساتھ ہی چین لگی ہوتی ہے, یا گلاس ہی نہیں ہوتا, تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی, تم نے ہاتھ لگا کے پینا ہے, تو کھڑے ہو کے بھی پی سکتے ہو, جھک کے بھی پی سکتے ہو, لیکن احتیاط سے پیو. اچھے اخلاق یہی ہیں کہ بیٹھ کے پی لو تو ذرا تسلی سے آدمی پیے, ٹھہر ٹھہر کے پیے, اور شکر ادا کر کے پیو, ٹھیک ہے. آگے ہاں, شیر الحق. السلام علیکم پیارے رسول. السلام. قاعدہ کیوں پڑھنا ہوتا ہے؟ قاعدہ کیوں پڑھنا ہوتا ہے؟ کس نے لکھ کے دیا تمہیں سوال؟ یہ تمہیں سوال کس نے لکھ کے دیا؟ تم نے خود, تمہارے دماغ میں آیا, تمہارے ابا نے دیا؟
نہیں. ہاں امی نے دیا؟ نہیں. ابو نے؟ نہیں. تمہارے محترم صاحب نے؟ جی. ہیں؟ جی. انہوں نے کیا کہا تھا قاعدہ کیوں پڑھنا ہوتا ہے؟ میں نے اس کو دیا. کیا سوال؟ بیٹھ جاؤ، تو کوئی ضرورت نہیں. قاعدہ کیوں پڑھنا ہوتا ہے؟ جی. قاعدہ اس لیے پڑھو تاکہ تمہیں قرآن شریف پڑھنا آ جائے سیکھنے کے لیے. تم اسکول جاتے ہو نا، تم پہلے تیسرے سال میں تو کلاس میں نہیں چلے جاتے. پہلے تم نرسری میں جاتے ہو، پریپ میں جاتے ہو، نرسری میں جاتے ہو، پہلی کلاس میں جاتے ہو، دوسری میں جاتے ہو. اسی طرح تم قاعدہ پڑھو. جب قاعدہ پڑھ لے تو پھر قرآن شریف پڑھتے ہو. ٹھیک ہے؟ پھر قرآن شریف پڑھو تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ، تمہیں اس کو بھی پتہ نہیں لگے گا. پھر تم قرآن شریف کا ترجمہ پڑھو تاکہ تمہیں پتہ لگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن شریف میں. پھر جو کہا ہے اس پہ عمل کرو، وہ باتیں مانو اللہ تعالیٰ کی. تو قاعدہ پڑھنا، قرآن شریف پڑھنے کے لیے تمہیں ٹریننگ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے تاکہ تم پڑھ لو، سیکھو، پھر قرآن شریف تمہیں پڑھنا آ جائے اچھی طرح، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی باتیں سمجھ سکو اچھی طرح. ٹھیک؟ چلو. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. آپ جوانی میں کون سا اسپورٹ کھیلتے تھے؟ جوانی میں؟ ہاں جی. بالکل جوانی میں کرکٹ بھی کھیلتا رہا ہوں. ہاں جی. اور بیڈمنٹن بھی کھیلتا رہا ہوں. ہاں جی. بس 2 ہی کھیلتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں، تمہارے پاس پیچھے مائکرو فون ہے یا آگے رکھو؟ پیچھے نہیں ہے؟ چلو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم پیارے حضور. جب ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے آگے جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کی توجہ نہ بٹائی جائے، ادب لحاظ رکھنے کے لیے. ایک تو ادب اور لحاظ ہے، دوسرے ہے کہ آگے گزرو گے نا پھر نماز پہ صحیح طرح توجہ نہیں رہتی. ٹھیک ہے؟ اس لیے یہی ہے کہ انتظار کرو. ٹھیک؟ یا 2 سجدوں کا فاصلہ دے کے گزرو. اچھا. ٹھیک؟ اور السلام پیارے حضور، کون سی عمر میں موبائل فون رکھ سکتے ہیں؟ ہیں؟ کون سی عمر میں موبائل فون رکھ سکتے ہیں؟ اوپر رکھو. کون سی عمر میں موبائل فون رکھ سکتے ہیں؟ موبائل فون؟ جی. جب تمہارے اماں ابا اجازت دیتے ہیں. تمہارے اماں ابا جب اجازت دیتے ہیں وہ فیصلہ کریں گے تو انہیں موبائل فون کیا کرنا ہے. بعض دفعہ اسکولوں کے بچے دور جاتے ہیں تو 7ویں 8ویں کلاس میں 12-13 سال کی عمر میں بچوں کو فون دے دیتے ہیں ماں باپ. لیکن اگر تم نے آئی فون اور اسمارٹ فون اور دوسرے جو اینڈرائڈ وغیرہ چیزیں اس طرح کی ہیں وہ رکھنے ہیں تو وہ تمہیں اگر صرف ایپس دیکھنے کے لیے رکھنے ہیں نا تو تم غلط کاموں میں پڑ سکتے ہو. اس لیے اماں ابا تمہیں روکتے ہیں. اگر تم نے صرف کانٹیکٹ کرنا ہے تو پھر سادہ فون جو ہوتا ہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں، موبائل فون، کہ اماں ابا سے ملنا ہے. نہ تم کوئی بزنس مین تو تم ہو نہیں، تم اسٹوڈنٹ ہو نا، تو نہ تم نے اپنے بزنس کے لیے فون ہر وقت استعمال کرنا ہے. اور اگر موبائل فون ہاتھ میں ہوگا ہر وقت تو اسی کے اوپر ایپس تلاش کر کے تو کھیلتے رہو گے. فضول قسم کی ایپ میں بھی مل جائیں گی تمہیں. پھر پڑھائی کی طرف توجہ کم ہو جائے گی اور اس طرف زیادہ ہو جائے گی. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جب سے یہ فون آیا ہے نا، یہ جن میں ایپس ہوتی ہیں، اس وقت سے ایکسیڈنٹ بھی بڑھ گئے ہیں. عورتیں مرد ہر وقت وہ یوں 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 کر کے کرتے رہتے ہیں چلتے چلتے، اور سڑک کراس کر رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا ادھر سے کار آئی دھڑل کر کے لگی اور بندہ مر گیا. تو موبائل فونوں کی وجہ سے ایکسیڈنٹ بھی زیادہ ہو گئے ہیں، لوگ مرنے زیادہ لگ گئے ہیں. اس لیے تمہاری ابھی عمر تو کوئی نہیں. اگر تمہیں پڑھائی کے لیے ضرورت ہے تو گھر میں کمپیوٹر اماں ابا کی نگرانی میں رکھ لو. باقی فون کی اگر ضرورت ہے رابطہ کرنے کے لیے تو سادہ فون جس میں ایپس نہیں آتی وہ رکھ سکتے ہو. باقی تمہارے اماں ابا اگر تمہیں اعتبار ہے تمہیں اجازت دیتے ہیں تو رکھ لو. لیکن احتیاط یہ کرو کہ فضول قسم کی ایپ تلاش کر کے یا دوسرے پروگرام انٹرنیٹ سے نکال کے وہ نہ دیکھو، بلکہ اچھی اچھی باتیں دیکھو. آج کل مثلا MTA جو ہے یا الاسلام کا ہے، یہ فونوں پہ آتی ہیں باتیں. اگر دین سیکھنا ہے تو اس کے لیے تم رکھنا چاہتے ہو تو رکھو، کوئی حرج نہیں. ٹھیک؟ اور السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال ہے اسلام میں میوزک اجازت ہے؟ اسلام میں میوزک اجازت ہے؟ میوزک کی اجازت تو اگر تم نے یہ کر کے میوزک بجا کے ساتھ ناچنا کودنا ہے تو نہیں ہے. ہاں ڈرم کرنے کی، ڈرمنگ کی اجازت ہے، ایک حد تک ہے. شادیوں بیاہوں پہ
ڈرم بجا کے اپنے خوشی کا اظہار کر سکتے ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دف بجایا کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور خوشی کا اظہار ہوتا تھا, اور لڑکیاں کرتی تھیں. لیکن میوزک لگا کے پیانو اور کلبوں میں جا کے میوزک سیکھو, اور خاص طور پہ اور پھر وہاں جا کے مختلف قسم کے باجے بجاتے رہو اور پھر اس پہ ناچو گاؤ, وہ غلط ہے. ٹھیک, آگے پیچھے دے دو. السلام علیکم پیارے حضور, آپ سفید شیروانی کیوں نہیں پہنتے؟ ہیں سفید شیروانی کیوں نہیں پہنتے؟ اپنی تمہیں بھی کوئی پسند ہے چیزیں کہ نہیں ہیں؟ تم بہت ساری چیزیں میری پسند کی نہیں نا پہنتے, بس پھر میں بھی اپنی پسند کی پہنتا ہوں. اور ہوتے تو السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. پانی کیوں 3 گھنٹے میں پینا ہوتا ہے؟ ہیں پانی 3 گھنٹے میں پینا. کس نے لکھ کے دیا 3 گھنٹے نے؟ 3 گھونٹ آہستہ آہستہ کر کے. مقصد یہ ہے کہ تم پانی آرام سے پیو, ایک دم پیو. ایک تو یہ ہے کہ تم جو ایک دم پیتے ہو نا, تو جس برتن میں تم پیتے ہو, گلاس میں پیتے ہو, اس میں سانس نہیں لینا چاہیے. سانس سے تمہارے منہ کے ناک کے جراثیم جو ہے نا وہ پانی کے اندر چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے. ویسے بھی ایک گھونٹ لو, بعض دفعہ ایک دم پیو تو اتھو بھی آ جاتا ہے, گلے میں چوک ہو جاتا ہے. ٹھیک, آہستہ سے پیو پانی. 1 گھونٹ 2 گھونٹ لو, گلے کو تر کرو, پیو, اللہ کا شکر ادا کرو, پھر دوسرا گھونٹ لو, پھر تیسرا گھونٹ لو, ٹھیک ہے. ویسے تو جانور بھی پیتے ہیں نا پانی, انسان بھی پیتے ہیں, تو کوئی فرق ہونا چاہیے نا جانوروں اور انسانوں میں. بعض دفعہ تو جانور بھی لمبا پیتے رہتے ہیں ایک سانس میں ہی, اور پھر رک جاتے ہیں. ان میں بھی اتنی عقل ہے کہ 2-3 دفعہ پیتے ہیں. تو انسان کو تو عقل بھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ صحت کے لیے بھی اچھا ہے کہ رک رک کے پیا جائے, ٹھیک ہے. اور بعض دفعہ بہت پیاس لگی ہوتی ہے ہیں, اور انسان گرمی سے اتنا گلا خشک ہو رہا ہوتا ہے, پانی میں زیادہ پانی آدمی پیتا ہے, بس پیتا چلا جاتا ہے, اور اتنا زیادہ پی لیتا ہے کہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے, یہ بیمار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے بہتر یہی ہے کہ آہستہ سے پانی پیو, گلے کو تر کرو. یہ ایٹیکیٹس بھی ہیں, اور پھر صحت بھی تمہاری اچھی رہتی ہے اس سے. اور پھر دوبارہ پیو, اس طرح تمہیں جو بیمار ہونے کا خطرہ ہے وہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک, اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوگے پانی پیتے پیتے. ٹھیک, آگے. السلام علیکم پیارے حضور, آپ کو جمعے کے خطبہ تیار کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ کتنا وقت لگتا ہے؟ بعض دفعہ تو 2 گھنٹے لگتے ہیں, بعض دفعہ 5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر حوالے زیادہ ہوں تو وہ میں حوالے پڑھ کے 2-3 گھنٹے پڑھنے میں لگتے ہیں, پھر ان کو دے دیتا ہوں کہ مجھے پرنٹ کر کے دے دیں. اگر خود سارے نوٹس لگانے تیار کرنے ہوں تو پھر 2-3 گھنٹے اور لگ جاتے ہیں. ہاں. السلام علیکم پیارے حضور, نیند اور موت میں فرق کیا ہے؟ نیند اور موت میں فرق کیا ہے؟ نیند اور موت میں کیا فرق ہے؟ تم نیند کے بعد دوبارہ دنیا میں واپس آ جاتے ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کچھ کو میں واپس بھیج دیتا ہوں موت ایسی نیند کی حالت میں, ٹھیک ہے. دوبارہ زندگی دے کے واپس آ جاتے ہو. اور موت جو ہے وہ اگلے جان میں چلے جاتے ہو, ٹھیک ہے. اس دنیا میں واپس نہیں آتے ہو, دوسری دنیا میں چلے جاتے ہو. فرق یہ ہے. ہاں, پیچھے وہ ایک مائکرو فون ہر جگہ گردش کر رہا ہے, دوسرا کہاں غائب ہو گیا؟ السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. اگر ہمیں کوئی لوگ کہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں تو پھر ہم نے ان کو جواب کیا دینا ہے؟ ان سے کہو مسلمان کی تعریف کیا ہے. تم اس سے پوچھو, اگر کوئی مسلمان تمہیں کہتا ہے ہاں جی, تو اس سے پوچھو مسلمان کس کو کہتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. ٹھیک. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ جو کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے, بلکہ جو لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے وہ بھی مسلمان ہے. ہاں جی, ہیں, ہاں جی. جو ہمارا ذبیحہ کھا لیتا ہے, جو ہمارا کھانا کھا لیتا ہے, ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. تو کلمہ طیبہ پڑھنے والا مسلمان ہے. ہم تو
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں نا, ہاں جی, اس لیے ہم مسلمان ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی. اگر وہ کہتے ہیں نہیں ہو تو ان سے بتاؤ تم بتاؤ کو مسلمان کون ہوتا ہے پھر. ٹھیک. ہمیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان ہے. سادہ جواب یہی ہے. تم بتاؤ کہاں اس کے علاوہ کس کو مسلمان کہتے ہیں کس کو نہیں کہتے. نہیں تم ان سے پوچھا کرو نا. اچھا ان سے ہاں تم کو ہمیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو میرا کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ مسلمان ہے. اچھا ہاں جی. تو تم بتاؤ کہ اس کے علاوہ کیا کہا ہے ہوا ہے. ہاں جی. اس لیے ہم تو مسلمان ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے نا. ہاں جی. ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پہ یقین رکھتے ہیں, اسلام کو آخری مذہب سمجھتے ہیں, قرآن کریم کو آخری کتاب سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتے ہیں. ہاں جی. کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں, اس لیے ہم مسلمان ہیں. ہاں جی. بس ہمیں سے کیا کوئی سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا. ہم نے جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے, ان لوگوں کو تو نہیں دینا. بس پھر تم ان سے کہو کہ ہم تو مسلمان ہیں, ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تم نہیں سمجھتے نہ سمجھو, ہمیں تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے, کسی انسان کو تو پاس نہیں جانا مرنے کے بعد. السلام. اب اگلی کلاس بھی شروع ہونی ہے, اس لیے تم لوگ 5 منٹ میں اور سوال کر لو جو کرنا ہے. ہاں یہ رنگ آپ نے پہنی ہے, یہ آپ کیوں پہنتے ہیں؟ یہ جو رنگ آپ نے پہنی ہے یہ جی آپ کیوں پہنتے ہیں؟ اللہ صلی اللہ کافی نبدو کی ہے, لوگ پہنتے ہیں نا اللہ صلی اللہ کی انگوٹھیاں. جی میں نہیں پہنی ہوئی ہے, لیکن اس کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی انگوٹھی ہے. ٹھیک ہے. 100 کتنے سال ہو گئے اس کو, 150 سال کے قریب ہونے لگے, 135-36 سال ہیں. تو اس لیے بھی برکت کے لیے بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی ہے, لیکن علیہ السلام کے ظاہر پہنتے ہیں. یہ الہام تھا حضرت مسیح علیہ السلام کو ہوا آپ کے والد کی وفات کے بعد ہیں, یا والد کی وفات کی اطلاع دینے کے وقت ہیں. السلام علیکم پیارے حضور, اسلام میں 73 فرقے کیوں ہیں؟ یہ تو اتنے ہی فرقے باقی مذہب میں بھی ہیں. ٹھیک ہے. یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ اتنے فرقے ہو جائیں گے. مطلب یہ تھا کہ اسلام میں مختلف فرقے بٹ کے تو اکائی نہیں رہے گی بلکہ مختلف فرقے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. 72 نہیں 73 اور 70 جو 73واں ہوگا وہ ہوگا جو صحیح راستے پہ ہوگا, اور وہ اس وقت ہوگا بنے گا فرقہ جب مسیح موعود آئیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوئی, اور اس کی ایک مراد یہ نہیں ہے کہ تم انگلیوں پہ گننے لگ جاؤ کہ کون کون سے فرقے ہیں. کئی فرقے ہیں, سنیوں کے 30-35 فرقے ہیں, شیعوں کے 34-35 فرقے ہیں. ٹھیک ہے. مین فرقے تو 2 ہی ہیں, سنی شیعہ کہتے ہیں نا ہم, آگے ان کی آگے تقسیم ہوئی ہے. ٹھیک. تو 73 یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوئی کہ آخری زمانے میں اتنے فرقے ہوں گے. مطلب یہ تھا کہ اسلام میں تفرقہ پیدا ہو جائے گا, لوگ ایک نہیں رہیں گے, یونٹی نہیں رہے گی, اکائی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. اس وقت پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا. ہاں جی. اور تم پہلے کس نے نہیں کیا سوال؟ تم نے پہلے نہیں کیا تھا سوال, تم نے کرنا ہے؟ چلو دے دو, اس کو دے دو پہلے. نہیں پیچھے 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 تم کافی سوال کرتے رہتے ہو, وہ بھی لندن بھی ہو کے آئے ہو. پیارے حضور. السلام. احمدی حج کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں, اگر میں نے ابھی بتایا تو ہے, احمدی حج پہ جاتے ہیں, کرتے ہیں, لیکن حج کے لیے بعض شرائط ہیں کہ سفر کے لیے تمہیں خرچ بھی ہو, تمہارے پاس سفر کی سہولت بھی میسر ہو جائے ہیں, اور کوئی خطرہ بھی نہ ہو, اور تمہیں حج کرنے سے کوئی روکا بھی نہ جائے. تو احمدیوں کو کیونکہ روکا جاتا ہے ظاہری طور پہ, اس لیے احمدی حج کرتے ہیں, لیکن کھلے طور پہ نہیں کر سکتے اظہار کر کے کہ ہم احمدی ہیں, کیونکہ سعودی عرب کی گورنمنٹ پھر پابندیاں لگا دیتی ہے. لیکن اس کے باوجود حج کرتے ہیں احمدی. ٹھیک ہے. حضرت خلیفہ مسیح ثانی نے بھی حج کیا تھا,
حضرت خلیفۃ مسیح ثانی نے حج کیا تھا، اور احمدی بہت سارے حج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر سال حج پہ کئی لوگ جاتے ہیں، لیکن وہاں بعض روکے ہیں حکومت کی طرف سے، جو پھر بعض ذرا اپنے آپ کو چھپا کے حج کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں تم نے نہیں کیا سوال پہلے، چلو دے دو اس کو۔ ہاں ہم تبلیغ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ تمہارے دوست ہیں نا، تو ان دوستوں کو اچھا بیہیویئر دکھاؤ، ان کو پتہ ہو کہ تم مسلمان ہو اور احمدی مسلمان ہو، ہیں تم اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے ہو، اور اسلام تمہارا مذہب ہے ایسا جو تمہیں اچھی باتیں سکھاتا ہے، اور یہ باتیں تمہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھائیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی سکھائیں ہیں، اور اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی سکھائیں، اور ہم امن سے، پیار سے، محبت سے رہنا چاہیے ہمیں، تو اچھی باتیں جب تم دوسروں کو دکھاؤ گے تمہاری طرف لوگ توجہ کریں گے۔ اور بہت سارے اسکول کے بچے ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، جن کے اسٹوڈنٹ دوست جو ہیں ان کے ساتھ آتے ہیں، پھر مشن ہاؤس بھی آ جاتے ہیں، مسجد میں بھی آ جاتے ہیں، پھر جب دیکھتے ہیں تو آہستہ آہستہ، ابھی تو انڈیپینڈنٹ نہیں نا ہے، اس لیے مان نہیں سکتے، پھر اب جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کو اچھا لگتا ہے، تعلیم بھی اچھی لگتی ہے، تمہارا بیہیویئر بھی اچھا لگتا ہے، تمہارے باتیں بھی اچھی لگتی ہیں، تو پھر وہ احمدیت قبول بھی کر لیتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو دکھایا کرو، اپنا بیہیویئر اچھا کر کے دکھاؤ، تو پھر لوگ تمہاری طرف آئیں گے۔ ہاں تم نے پہلے سوال نہیں کیا، چلو پکڑ لو، اور بس آخری سوال ہے تمہارا، اس کے بعد ختم۔ آپ کا فیوریٹ اسپورٹ کیا ہے؟ ہاں آپ کا فیوریٹ اسپورٹ کون سا ہے؟ اسپورٹ کون سا ہے؟ فیوریٹ اسپورٹ کون سا ہے؟ میں نے بتایا نا، جوانی میں کھیلا کرتا تھا، اب تو مجھے پتہ نہیں کون سا ہے، اب تو سارے کچھ دیکھنے کا موقع نہیں ملتا مجھے۔ کرکٹ کھیلا کرتا تھا میں، پہلے بتایا تو ہے، تم نے وہی سوال دوبارہ کر دیا۔ چلو پھر جاؤ، اللہ حافظ۔